کلام ہر ایک شخص کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. پہلے شخص، پھر خاندان، پھر کلیسیا. تو یشوع سے خدا کہتا ہے کہ جو شریعت تجھے دی گئی پہلے باب میں، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ شریعت تو سب کو دی گئی ہے، لیکن خدا کہتا ہے یشوع جو شریعت تجھے دی گئی. تو میں نے کہا تھا کہ جو کلام آپ کو دیا گیا، ہر ایک شخص کو دیا گیا، وہ اسی کے لیے ہے. دوسرے شخص کے اوپر نہ ڈال دیں، خود اپنے لیے اس کو لیں. اور پھر ہم نے سیکھا کہ کیسے خدا نے اس کو کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھا تھا کہ اقبال مندی تو سب چاہتے ہیں، فتح تو سب چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے لمبی زندگی پائے، اس کے پاس گھر ہو، اس کے پاس اولاد ہو، دنیا داری کی ساری چیزیں ہوں. کیا کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ یہی کامیابی ہے نا. بچے پڑھ لکھ جائیں، آپ کے کاروبار چل جائیں، آپ کو جابز مل جائیں، یہ کیا ہے؟ کامیابی ہے، اقبال مندی ہے. کیا خیال ہے؟ بچے اچھے عہدوں پر چلے جائیں یا ابراڈ چلے جائیں، اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں، یہ سارا کچھ چاہیے. کوئی بندہ ہے جنہوں نے چیزاں نہیں چاہیے دیاں؟ سب نے چاہیے دیاں. ہر بندے دی کوشش ہے کہ اپنے بچے لیے کی کرے، اچھا اہتمام کرے. ہر ماں باپ چاہتا ہے وہ دی بیٹی وہ دا بیٹا اچھے عہدے تے پہنچ جائے، کامیاب ہو جائے. خدا کہتا ہے یشوع کو کہ تو اقبال مند ہوگا، تجھے کامیابی ضرور ملے گی، لیکن ایک کنڈیشن ہے. سیکنڈ والی بات بہت اپیلنگ ہے، لیکن پہلے والی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ضروری ہے. اور وہ یہ ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. اور آگے لکھا ہے جو کچھ اس پر لکھا ہے احتیاط کے ساتھ ان سب باتوں پر عمل کرے، پھر لکھا ہے تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. اور میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب یشوع سے خدا مخاطب ہوا، اس کو سپاہ سالار چنا، پھر اس کو قوم کا لیڈر بنا دیا، اور اس کو شریعت کی باتیں بھی دیں، اور یشوع اخیر تک خدا کے ساتھ وفادار رہا. بڑا بابرکت کردار ہے. یہ نہیں ہے کہ جوانی میں یا کبھی کبھی کسی خاص موقع تے خدا دے نال ہی بڑے وفادار ہو جائے ہیں، شکر گزاری کر لیے. ایسا نہیں ہے. ہر ایک سٹیپ پہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا. یشوع کا کردار انتہائی بابرکت کردار ہے. اور آخری باب میں بھی وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی کسی اور دیوتا کو پوجنا چاہتا ہے جیسے تمہارے باپ دادا پوجتے رہے، تو اگر کسی نے جانا ہے تو جائے. اور بڑی خوبصورت بات وہ کہتا ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے، یہوہ کی. یعنی کہ جو بات شریعت کے ملی، مرتے دم تک وہ اسی کے ساتھ وابستہ رہا. یہ ہوتی ہے وفاداری اور دیانتداری اور ایمانداری. اس لیے میرے عزیزوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہے، دو رائے نہیں ہے کہ خدا آپ کو برکت نہ دے. آپ شخصی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی مستحکم اور مضبوط ہو جائیں. خدا آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. کلام کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہی اور راستہ بازی کی تلاش کرو. تو یہ چیزیں، یعنی جن چیزوں کے انسان خواہاں ہیں وہ چیزیں ان کو مل جائیں گی. مینوں دسو کیا ہے کوئی اوکھی گل ہے والی جڑی میں کرن دیا؟ آسمان کی بادشاہی، خدا کے کلام کی راستہ بازی کی تلاش کرنا، اور دنیا کی چیزیں مل جائیں گی. خدا کوئی چیز آپ سے دور نہیں رکھے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ وہ دنیا داری کے کاموں میں محو ہیں، دنیا داری کے کاموں میں الجھے ہیں، اور وہیں سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے.
तो हमें अपने आप को बेहतर करना है। चंद बातें हालिया दिनों में जो चल रही हैं, मैं आवाज़ से पहले वो आपके साथ और कर लूँ। पिछले दिनों में एक खातून की एक वीडियो वायरल होती है किसी इबादत में। वो गैर ज़बान इस तरीके से बोलती है जैसे कि गोया वो गीत गा रही हो, और एक शख्स उस पर अजीबोगरीब सी हरकतें करता है। शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी वो वीडियो। अजीबोगरीब उस पर एक्टिंग करता है। कल ही मैंने उस पर तबसरा किया और मैंने उस पर एक पॉइंट उसमें हाईलाइट किया था। मैंने उसमें जो ख़ास बात की थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि पाकरू उनके अंदर है। बहुत सारे लोग, आपको पता है, गैर ज़ुबानें कसरत से बोलते हैं। तो वो किधर हैं? उस बंदे के कुछ सवाल थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे। बड़ा बेहुदा डांस उसने उस गीत पर किया था जो गैर ज़ुबान की सूरत में था। तो बड़े सारे लोग खामोश हैं। मुझे बार बार लोग कह रहे थे जी इस पर रोशनी डालें। मैंने फिर उस पर कुछ तबसरा किया, लेकिन उसकी ख़ास बात यह थी कि वो सारे लोग जिनकी इबादत में डांस भी है, जिनकी इबादत में बहुत ज़्यादा गैर ज़ुबानें भी हैं, तर्जमे नहीं है, सिर्फ गैर ज़ुबानें, वो सब खामोश हैं। उनके पास जवाब नहीं है। खामोशी का मतलब क्या है? जवाब नहीं है। तो हमने उस पर जवाब दिया है। और मैं समझता हूँ, देखिए, जो भी वो बोल रही है बीबी, उस पर एक सवालिया निशान है। दुरुस्त है या सही है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं जब तक खुदा का रूह हमें ना बताए। समझ रहे? वो गीत गा भी सकता है कोई पाक रूह में, ये भी कोई कबाहत नहीं है, मना नहीं है। गैर ज़ुबान में कोई गीत भी गा सकता है। लेकिन असल में आजकल पता क्या है, लोगों ने ये ढोंग बना लिया हुआ है। दो चार लफ्ज़ बोल के वो कहते नहीं बड़े बड़े रूहानी हो गए। लेकिन हो भी सकता है, रूह में कोई गा भी सकता है। इसलिए उस पर सवाल है और उस बंदे ने एक तरह से नामुनासिब काम किया है। और हमने तो कहा है कि जी इसने गलत काम किया है। लेकिन जवाब देने वाले यानी जिन्ना दे और रिश्तेदार ने, जिन्ना दे चर्ची चो ने सीखी है, वो ठोसने चुपने। ਇਹ सवाल है कि बई ਤੁਹਾਡਾ ईमान है, ਤੁਸੀਂ सिखाया है, ਤੁਹਾਡੇ चर्च ਦੀ मैंबर है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ पापा जे या पास्टर जे या कुछ भी जे, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ को जवाब नहीं है। अहम नुकता ये आ, लेकिन साढ़े को जवाब है सारे ਲਈ। खुदा दा शुक्र है।